ہم تلاوت السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ترجمہ: میں اللہ کا نام لے کر جو بہت کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. ہم ہر زمانہ کے مسلمان کو حکم دیتے ہیں کہ تو دوسرے لوگوں سے کہتا چلا جا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. اللہ وہ ہستی ہے جس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کی صفات میں اس کا کوئی بھی شریک کار نہیں. جزاک اللہ. اچھا جی، ساحر جمیل صاحب نے کیا تجدید کرنا؟ السلام علیکم سر. السلام. حضور، یہ جو آپ نے 22 اکتوبر کو وقفین زندگی کے لیے کے بارے میں خطبہ فرمایا تھا، اس کے بارے میں تجدید ہے. سیدی، آپ نے خطبہ جمع فرمودہ 22 اکتوبر 2010 میں تمام واقفین زندگی کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی ہے. ہم انگلستان میں رہنے والے تمام واقفین نو حضور انور کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے اس وعدے کو قائم رکھتے ہوئے جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب ہم ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، اپنے عہد وقف زندگی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان توقعات کو سمجھیں اور ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واقفین زندگی سے متعلق بیان فرمائی ہیں. حضور، ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ہم حضور انور کے ہر اشارے پر لبیک کہتے ہوئے خود کو خدمت اسلام کے لیے پیش کرنے والے ہوں، اور ہم بھی اشاعت اسلام کے عظیم الشان مشن کا حصہ بن سکیں جو حضور کی قیادت میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے ذریعے جاری و ساری ہے. ہم دنیا بھر کے واقفین نو پر حسن ظن رکھتے ہوئے اس بات کی امید کرتے ہیں حسن ظن ٹھیک ہے. حسن ظن رکھتے ہوئے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس عہد میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. ہم حضور انور کی خدمت میں دعا کی درخواست بھی کرنا چاہتے ہیں کہ خدا تعالی ہمیں اس عہد کو احسن رنگ میں تدم آخر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اردو میں لکھا ہوا ہے انگلش میں؟ اردو میں لکھے. اردو میں؟ جی سر. بیٹھو. باقی کی سمجھ بھی آئی ہے کہ صرف ایک آدمی نے عہد کر لیا؟ کیا سمجھ آئی تمہیں؟ کیا جو اس نے کہا ہے کچھ سمجھ آئی ہے؟ کیا کہا ہے؟ تھوڑا تھوڑا. کیا تھوڑا تھوڑا ہے؟ پھر عہد کیا کیا تم نے؟ کیا سمجھ آئی؟ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو 22 اکتوبر کو خطبہ دیا تھا وقفین نو اور وقفین زندگی کے بارے میں، ہم عہد کرتے ہیں کہ اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنا وقف کو جو ہم نے عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کریں گے. تم اس میں شامل ہوگے نہیں؟ جی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بڑے ہلکے سے کہا نا تم نے.
یہ بات کی ہے اس نے. ٹھیک ہے. جی. اچھا. اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو وقفین نو ہیں جو جامعہ میں نہیں جا رہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آزاد ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کر کے جو بھی ایجوکیشن لے رہے ہیں, گریجویشن کر رہے ہیں یا ڈگری لے رہے ہیں یا ماسٹرز کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کسی پروفیشن میں چلے گئے ہیں, وہ جو اپنا مکمل کر لیں تو پھر لکھیں کہ ہم نے پڑھائی مکمل کر لی ہے, اب ہمیں جماعت جہاں ہمیں خدمت لینا چاہتی ہے لے لے. سمجھ آئی؟ یہ نہیں ہے کہ میں نے تو پائلٹ بننا تھا اس لیے میں ایمریٹس کو جوائن کر لیا یا برٹش ایئر ویز کو جوائن کر لیا یا فلاں جگہ چلا گیا ہوں یا میں نے پیٹرولیم میں ایمبیسی کی ہے تو یا اسپیس سائنس میں کی ہے تو میں فلاں لیبارٹری میں چلا گیا ہوں یا فلاں آئل کمپنی میں چلا گیا ہوں. یہ نہیں, پہلے پوچھو لکھو کہ یہ میں نے کر لیا ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے. پھر بتایا جائے گا کہ آیا آ جاؤ تمہیں یہاں کسی دفتر میں لگانا ہے یا تمہیں اجازت ہے کہ تم فی الحال اپنا کام کرو. ٹھیک سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی. ہاں, وقف نو اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھ بیٹھے ہیں بعض لوگ. جی حدیث. السلام علیکم حضور. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عبد اللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ذنبی اعظم عند اللہ قال ان تعجل للہ ندا وهو خلقک قال قلت له ان ذلك لعظیم قال قلت ثم ای قال ثم ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک. ترجمہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے؟ آپ نے یہ فرمایا کہ تو اللہ کا شریک یا برابر والا کسی اور کو بنا دے حالانکہ تجھے اللہ نے پیدا کیا. میں نے کہا یہ تو بڑا گناہ ہے, اب اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو مار ڈالے اس ڈر سے کہ تیرے ساتھ روٹی کھائے گا. صحیح مسلم کتاب الایمان. جی ملفوظات. السلام علیکم حضور. تو فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام. ہندوازم کے بارے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کروڑوں نمونے بت پرستی کے موجود ہیں, لاکھوں مندروں میں طرح طرح کے بت رکھے ہیں, بلکہ اکثروں میں تو فحش اور ننگی مورتیاں ان کے تمدن اور ویدوں کی تعلیم کی اصلیت کا راز علمی طور سے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں. علمی رنگ میں ان کی کتب جو دیانت سے پہلے اسلام کے مقابل علم ناظرہ میں لکھی گئی وہ ان کی تعلیم کی اصلیت ظاہر کرتی ہیں. چنانچہ وہ لوگ ہمیشہ مسلمان معاہدوں کے مقابلے میں بت پرستی کے اسبات کے دلائل اپنی انہی کتب متراکبہ یعنی ویدوں سے پیش کیا کرتے تھے, اور ان کی ساری جد و جہد مورتی پوجا کے اسبات کے لیے ہوا کرتی تھی, سوائے چند آدمیوں کے جن کو دیانت نے پیدا کیا ہے. کل بڑے بڑے علماء اور فضلاء مورتی پوجا کے ہی معتقد تھے. قرآن شریف نے توحید کے مسئلہ کو ایسا صاف اور بین دلائل سے کھلے طور سے بیان کیا ہے کہ بت پرستی کا کبھی کسی مسلمان کے دل میں وہم و گمان تک بھی پیدا نہیں ہوا. ملفوظات
جلد 10 صفحہ 168 162. فہیم احمد نظم. تو کلام حضرت مسیح موت. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں، وہ دیکھتا ہے. سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی، جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا نہیں، وہ دیکھتا ہے. واحد ہے لا شریک ہے اور لازوال ہے، سب موت کا شکار ہے، اس کو فنا نہیں، وہ دیکھتا ہے. سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے لگاؤ دل، ڈھونڈو اسی کو یارو بتوں میں وفا نہیں، وہ دیکھتا ہے. اس جائے پرعذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، دوزخ ہے یہ مقام یہ بستاں سرا نہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں
کیا نہیں. جی ہندوازم کا تعارف محمد محسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے. کب آئے تھے؟ پچھلے مہینے. کیا کرنے؟ اسٹڈی ویزے پہ آیا ہوں. اسٹڈی ویزے پہ آئے؟ اسٹڈی کرنے آئے ہو؟ اسٹڈی کرنے کے لیے. کیا پڑھنا ہے؟ ہاں جی پی جی ڈی کر رہا ہوں بزنس مینجمنٹ میں. وہاں سے کیا کیا تھا؟ پاکستان سے بی کام کیا تھا. بی کام کیا تھا. ہاں جی. ہندوازم کا کس طرح پتہ ہے؟ ہندوازم کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لیا. تو انٹروڈکشن ہے یہ والا تھوڑا سا. کہاں رہتے تھے پاکستان میں؟ میں ماڈل ٹاؤن لاہور سے. اگر تو سندھ کے راجستھان کے علاقے میں رہتے ہوتے تو شاید خود دیکھا ہوتا ہے ہندوؤں کو. ہاں جی وہاں پہ ہوں گے لیکن لاہور میں. ہو کے آئے ہو؟ ہاں جی گئے ہو وہاں؟ نہیں راجستھان نہیں گیا. ہندوؤں میں ویسے ان کا جو لاہور میں میرے خیال میں تھوڑے سے ان کے ہیں مندر وغیرہ اتنے زیادہ نہیں. دیکھیں ہیں؟ مسجد کے ساتھ ہیں. دیکھیں ہیں کبھی؟ میں نے سکھا دیکھا ہے جو ان سے سکھزم ہے ان نہیں کا. بات تو ہندوازم کی ہو رہی ہے. ہاں جی ہندوازم کا میں نے وہ یعنی کہ دیکھا نہیں انہیں عبادت کرتے نہیں دیکھا اتنے زیادہ. ہاں جی میں آج ہندوازم کا تعارف پیش کروں گا جس میں ہندوازم کے عقائد ان کی مقدس کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں وضاحت کروں گا اور سماجی اور مذہبی اصولوں پر مختصر تبصرہ کروں گا. ہندو مت ایک مذہب ہے جس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی. ہندو مت کے پیروکار اسے سناتا دھرما کہتے ہیں جو کہ سنسکرت کے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے لازوال قانون. ہندو مت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے. اس کی جڑیں ہندوستان کی تاریخی ویدی مذہب سے ملتی ہیں. ہندو مت عیسائیت اور اسلام کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے. اس مذہب کے ویسے تو بہت ہی سے خدا یعنی بت ہیں لیکن اگر ان کو اچھی طرح سے سمجھا جائے تو یہ بھی تمام ابراہیمی مذاہب کی طرح ایک خدا یعنی وشنو کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو مت میں کچھ تبدیلیاں آئیں اور ہندو مشرک یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے ہو گئے. براہمن کے مطابق ہندوؤں کے 3 بڑے خدا برہما، وشنو اور شیوا ہیں. اس کے علاوہ ہندو شیوا کی بیویوں جیسے کہ کالی اور وشنو کے اوتار کی بھی عبادت کرتے ہیں. یہ تو شروعات ہے. ہندوؤں کے لاکھوں دیوتا اور دیویاں ہیں. ایک اندازے کے مطابق ہندوؤں کے 330 ملین یعنی 35 کروڑ بت ہیں. ہندو مت میں انسان کی زندگی کا ایک نہیں بلکہ 4 مقاصد ہیں. دھرما نیکی کرنا، ارتھا خوشحالی، کما خواہشات اور لطف اندوز ہونا، اور موکشا یعنی روح کا امر ہو جانا. کرما سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عمل کرنا. ہندو عقیدہ ہے کہ اگر انسان اس جنم میں اچھے اخلاقی اعمال کرے گا تو یہ اعمال اس کی زندگی اور آئندہ آنے والے جنم میں اس کی خوش قسمتی کا باعث ہوں گے. اوتار یعنی ٹرانس مائگریشن آف سول یا سمسارا کا مطلب ہے کہ یہ زندگی کا سفر ایک ایسے دائرے پر مشتمل ہے جہاں ہر کسی کو جسمانی پیدائش، موت اور پیدائش نو کے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے. جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ اپنے آئندہ جنم میں اعلیٰ ذات میں پیدا ہوگا اور برے مال والا ایک کم ذات میں پیدا ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آئندہ جنم میں ایک جانور کے طور پر جنم لے. ہندوؤں کے مطابق انسان کے کئی جنم ہوتے ہیں. جنم در جنم کے بعد ایک انسان جب برہمن ذات میں پیدا ہوگا اور اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرے گا تو اس کی روح امر ہو جاتی ہے یعنی دوبارہ جنم نہیں لے گی. اس عمل کو موکشا کہتے ہیں. ہندوؤں کی بہت سی مذہبی کتب اور تحریرات ہیں لیکن قابل ذکر 2 قسم کی ہیں. پہلی شروتی اور دوسری سمرتی. شروتی کا مطلب ہے سب سے زیادہ سنی، سمجھی اور اتاری گئی. یہ ہندو مت کی سب سے قدیم اور مقدس کتاب ہے. شروتی 2 بڑے حصوں پر مشتمل ہے، ایک وید اور دوسری اپانیشاد. وید کا لفظی مطلب ہے عقل یا علم. وید بھجن، عبادات اور رسم نصوص یعنی ریچول ٹیکسٹ پر مشتمل ہے. سمرتی اتنی اوتھینٹک نہیں ہے جتنی کہ شروتی، لیکن پھر بھی یہ ضروری سمجھی جاتی رہی ہے اور ہندوؤں میں آج کل یہ مشہور ہے. شروتی بہت سی تحریرات پر مشتمل ہے جن میں پراناز اور اتہاس قابل ذکر ہیں. اس کے علاوہ بھگوت گیتا، رامائن، مہا بھارت بھی ہندوؤں کی مقدس تحریرات سمجھی جاتی ہیں. ہندو مت کی تمام مقدس تحریرات میں وید کو سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے. ہندو علماء یا پنڈتوں کے مطابق اگر وید یا دیگر مذہبی کتب میں کوئی تضاد آ جائے تو وید میں جو بیان آئے وہی مستند سمجھا جاتا ہے.
ہندو مت کے تعلیم کے مطابق 4 سماجی نظام یا طبقات ہیں۔ سب سے اونچی براہمن ذات ہے جو کہ زیادہ تر پنڈتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ دوسری ذات کشتریوں یا جنگجو اور حکمرانوں کی ذات ہے۔ تیسری ذات ویسیاس یا تاجروں اور کسانوں کی ذات ہے، اور چوتھی ذات شودر یا مزدوروں کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ذات اچھوت بھی ہے۔ اچھوت ہندو سماج کی ناکارہ ذات ہے۔ ہندو مت ایک وسیع مضمون ہے جس کا مختصر تعارف وقت کی رعایت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ جزاک اللہ۔ بشر تمہیں سمجھ آئی کچھ ہندو مت کی؟ کوئی دوست ہیں تو ہندو؟ یہاں کافی ہندو رہتے ہیں۔ حضور میرا ایک سری لنکن ہندو دوست ہے۔ کوئی پوچھا اس سے مذہب کے بارے میں؟ اسے اتنا زیادہ پتہ نہیں، وہ اسی طرح جس طرح آج کل کے عیسائی ہیں جی حضور، یا مسلمان ہیں۔ جی مسلمانوں کو اسلام کو نہیں پتہ۔ جی اچھا، اچھا جی، اب نظم ہے پھر صادق احمد صاحب۔ السلام علیکم حضور۔ سلام۔ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارے لوگو کرو کچھ پاس شان کبریائی کا، زباں کو تھام لو اب بھی، اگر کچھ بوئے ایمان ہے۔ خدا سے غیر کو ہمتا بنانا سخت کفراں ہے۔ خدا سے غیر کو ہمتا بنانا سخت کفراں ہے۔ خدا سے کچھ ڈرو یارو، یہ کیسا کذب و بہتان ہے۔ خدا سے کچھ ڈرو یارو، یہ کیسا کذب و بہتان ہے۔ اگر اقرار ہے تم کو خدا کی ذات واحد کا، اگر اقرار ہے تم کو خدا کی ذات واحد کا، تو پھر کیوں اس قدر دل میں تمہارے شرک پنہاں ہے؟ تو پھر کیوں اس قدر دل میں تمہارے شرک پنہاں ہے؟ یہ کیسے پڑ گئے دل پر تمہارے جہل کے پردے، یہ کیسے پڑ گئے دل پر تمہارے جہل کے پردے، خطا کرتے ہو
باز آؤ اگر کچھ خوف یزداں ہے. خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزداں ہے. ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو نصیحت ہے غریبانہ. ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو نصیحت ہے غریبانہ. کوئی جو پاک دل ہووے دل و جاں اس پہ قرباں ہے. کوئی جو پاک دل ہووے دل و جاں اس پہ قرباں ہے. ارے لوگو کرو کچھ پاس شان کبریائی کا. زباں کو تھام لو اب بھی اگر کچھ بوئے ایمان ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ اے لیولز میں ہو؟ حضور میں جی سی کر رہا ہوں. جی سی کر رہے ہو؟ جی حضور. فائنل ایئر ہے؟ جی حضور. یونیورسٹی میں کون کون ہے؟ ذرا اونچا کرو ہاتھ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23. اچھا 23 لڑکے یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں. ہاں جی عقیل تم کیا کر رہے ہو یونیورسٹی میں؟ ہیں؟ کمپیوٹر سائنس. یہیں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں پاکستان میں. کب آئے تھے؟ 7 سال ہو گئے. 7 سال ہو گئے. اچھا اچھا تم کیا کر رہے ہو؟ جی سی ایس سی؟ جی حضور. کیا جی فائنل ایئر ہے؟ جی فائنل ایئر ہے؟ ایئر 11 ہے؟ ایئر 11. اگلے سال اپیئر ہو گئے جون میں سے بیٹھو گے امتحان میں ہیں؟ جی. عطار الرزاق you are in university? No, I've just started A levels. You just started A levels? Yes. Gee. What are your subjects? Physics, computing, maths, and engineering. So what is your plan, future plan? I might do civil or software engineering. I might do civil or software engineering. Achha. Not sure yet. Are you also ready to honor your pledge of Waqf Now? Yeah, I'm thinking about it, but could you follow what he was saying? not really. Achha. Achha. But yeah, I think I'll stay Waqf Now. Achha. I think. You are not sure? I will. Inshallah. I will, inshallah. اچھا ہندوازم اور اسلام شاہد محمود لگتا ہے تمہاری باتیں تو پہلے اس نے بتا دی ہیں. تمہاری باتیں اس نے اسلام ہندوازم کے تعارف میں تو نہیں بتا دی؟ چلو انٹروڈکشن پیش کیا تھا, میں کمپیریزن پیش کروں گا موازنہ مذاہب. اچھا بڑا سویٹ سوٹ پہنا ہوا ہے. جی چلو میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ میں ریسرچ کر رہا تھا اس کے اوپر کافی عرصے سے. میں ہندوازم کے ان مشترکہ تعلیمات کے بارے میں بات نہیں کروں گا جو ہندو اور مسلمان دونوں جانتے ہیں, جیسے کہ دونوں مذہب یکساں تعلیم دیتے ہیں,
کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, چوری نہیں کرنی چاہیے, کسی کو تکلیف پہنچانا بری بات ہے وغیرہ. ہر مذہب یہ کہتا ہے. جی مطلب ہر صرف مذہب نہیں, ہر جو با اخلاق آدمی ہیں وہ یہی کہے گا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جی. بلکہ میں ان تعلیمات کے بارے میں اپنی ادنا سی ریسرچ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ عام ہندو اور عام مسلمان نہیں جانتا. دنیا کے بڑے مذاہب کے پیروکار, چاہے وہ ہندو ہوں, مسلمان ہوں, یہودی ہوں یا عیسائی, وقت کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد اور وہ خود مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مذہب کو سمجھنے کے لیے اس کی مقدس کتابوں کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے. جیسے اسلام میں ہم قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں, اسی طرح ہندوازم کی سب سے زیادہ مقدس اور مستند کتاب وید ہے. اور آج میں اسلام اور ہندوازم کی سب سے مستند اور مانی جانے والی کتابوں سے اپنے دلائل پیش کروں گا. اپنی پریزنٹیشن کا آغاز قرآن کریم کی آیت سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 65 سے کروں گا, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل یا اہل الکتاب, کہ اے اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, کہ اس بات پر آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہیں. اب کیا باتیں مشترک ہیں؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے, ولا نشرک بہ شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا. فإن تولوا, پس اگر وہ پھر جائیں, فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون, تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں. تو یہ تو ہو گئیں وہ باتیں جن پہ ہم نے متفق ہونا ہے. اب ہندوازم میں خدا کا کیا تصور ہے؟ اگر آپ کسی عام ہندو سے سوال کریں کہ وہ کتنے خداؤں پر یقین رکھتا ہے, تو کوئی کہے گا 10, کوئی کہے گا 15, کوئی کہے گا 1000, جبکہ کچھ کہیں گے 33 کروڑ, یعنی 330 ملین, جیسے محسن نے بتایا. لیکن اگر کسی ایسے ہندو شخص سے سوال کریں جو اپنے صحیفوں اور کتابوں سے صحیح طرح سے واقف ہوگا, تو وہ اس بات کو قبول کرے گا کہ اصل میں ہندوؤں کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے. یعنی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہندو, جو کامن ہندو ہے, وہ فلاسفی آف پینتھیزم پہ یقین رکھتا ہے. یعنی کہ وہ کہے گا کہ ہر کچھ خدا ہے, درخت خدا ہے, سورج خدا ہے, چاند خدا ہے, سانپ خدا ہے, بندر, انفیکٹ انسان خدا ہے, جو ان کا اوتار کا یقین ہے. لیکن تمام مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے, درخت خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, انسان کو خدا نے بنایا ہے, ہر چیز خدا کی تخلیق ہے. یعنی اگر ہم اس ایشو کو حل کر لیں اور متفق ہو جائیں تو, اور یعنی کہ خدا کی وحدانیت کو ثابت کر دیں, تو ہندو اور مسلمان متحد ہو جائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہندو صحیفوں کے مطابق خدا کا کیا تصور ہے. جیسا کہ ہندوؤں کی تمام کتابوں میں نے بتایا کہ وید سب سے زیادہ مقدس ہے, اس کے بعد اپانشد. چھاندوگیا اپانشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1 میں آتا ہے, ایکم اویدتیم. اٹس اے سنسکرت کوٹیشن وچ مینس گاڈ از اونلی ون وداؤٹ اے سیکنڈ. پھر دوبارہ اپانشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 میں آتا ہے, نہ تسیہ پرتھما استھی, اس جیسا کوئی نہیں, آلمائٹی گاڈ ہیز نو لائکنیس. پھر اگلی ورس میں آتا ہے, آلمائٹی گاڈ از امیجلیس, نو ون کین سی ہم ود ہز ہیومن آئیز. یعنی کہ اس کی اپنی انسانی آنکھوں سے خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تمام ہندو اسکرپچرز میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا, جس کے چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 20 میں لکھا ہے, all those whose intelligence has been stolen by the materialistic desires are worshipping demigods including idols. یعنی کہ تمام وہ لوگ جن کی عقل مادی خواہشات کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے, وہ دنیاوی اور مادی چیزوں سمیت بتوں کی پرستش کرتے ہیں. اور پھر تمام کتابوں میں وید جیسے کہ سب سے زیادہ مقدس ہے, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں آتا ہے, نہ تسیہ پرتھما استھی, خدا کی کوئی تصویر نہیں. پھر دوبارہ تو جو پڑھ رہے ہو اس تلفظ بڑا صحیح بول رہے ہو یا جی حضور میں سنسکرت کی کوٹیشنز ہیں جس کو میں سیکھا پورا سیکھا ہے یا بیان اس طرح کرے گا اچھا صحیح لگے؟ نہیں سیکھا ہے حضور, سیکھا ہے. پھر دوبارہ یجروید چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 8 میں آتا ہے, خدا پاک ہے اور اس کا کوئی مادی جسم نہیں. اسی طرح اگلی ورس میں آتا ہے ایک اور جگہ پہ, اندھاتما پروشنتی یا اسمبھوتی مپاستے. یعنی کہ اندھاتما مطلب داخل ہونا,
اور اندھیرے میں داخل ہونا، پرویشنتی یعنی کہ داخل، اسمبھوتی مپاستے یعنی کہ وہ لوگ اندھیرے میں داخل ہو رہے ہیں جو نیچرل چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ ایئر، واٹر، فائر ایکسیٹرا. اور آگے لکھا ہوا ہے دے آر اینٹرنگ مور ان ڈارکنیس دوز ہو ورشپ سمبھوتی، وہ لوگ اور بھی زیادہ اندھیرے میں جا رہے ہیں جو اپنی خود کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. اور ویدوں کی جو کتابیں ہیں ان کی اپنی ویدوں کی کتاب میں سب سے زیادہ جو مقدس ہے وہ ہے رگ وید. اور رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 164 اینڈ ورس نمبر 46 میں آتا ہے، حقیقت ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، لوگ اسے مختلف ناموں سے بلاتے ہیں. اور پھر یہی بات اس کی اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے کہ گاڈ از ون، سیجز کال ہم بائی دا ویرائٹی آف نیمز. اور اسی کتاب کے اندر کم از کم بھی 33 اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہیں. اوبیسلی سنسکرت میں موجود ہیں لیکن وہ خدا تعالیٰ کی 33 صفات اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں. اور ہندو ویدانت کا برہما سوترا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، ایک کے سوا اور نہیں ہے، اور اس بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے کہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہندوازم میں خدا کی وحدانیت کے تصور کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب اسلام میں خدا کا تصور کا اگر موازنہ کیا جائے تو اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں تو اس کا سب سے بہترین جواب ہے سورہ اخلاص جس کی تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود جنا گیا. ولم یقل لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. سو دس از دا 4-line ڈیفینیشن آف آلمائٹی گاڈ which is given to us in Holy Quran. پھر یہی 4 پوائنٹس ہندو صحیفوں میں بالکل اسی طرح سے موجود ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ خدا ایک ہی ہے کسی دوسرے کے بغیر، اپانشد میں آتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 3 میں آتا ہے کہ دیٹ آلمائٹی گاڈ از دا سپریم لارڈ آف آل دا ورلڈس. دین دا تھرڈ پوائنٹ، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. ایگزیکٹلی سیم بات، نہ تشیہ کسج جنیتا نہ جنی پد، وچ مینس کہ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود جنا گیا. فورتھ پوائنٹ ولم یقل لہ کفوا احد، کہ دیر از نتھنگ لائک ہم، اس جیسا کوئی نہیں. اور سملر میسج اپانشد اور چیتاشوری اپانشد اور یجروید دونوں کے اندر آتا ہے. تو اگر کوئی بھی خدائی کا دعویٰ کرے تو اسے سورہ اخلاص کے اس امتحان سے گزرنا ہوگا. سو سورہ اخلاص از اے ٹرم وچ از مینشن ان قرآن as well as in the Hindu scriptures. And this is what we call as the touchstone of theology. If you put anyone to the test of Surah Ikhlas, you can determine the claim of his divinity. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا اس پہ کوئی پورا نہیں اتر سکتا. اور کامن ہندو جو ہے اوتار پر یقین رکھتے ہیں. اوتار ایک سنسکرت لفظ ہے جس کو ڈرائیو کیا گیا ہے اوو which means coming down، اور تار means pass over. اور آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ان ہندو مائتھولوجی اوتار مینس ڈسینڈنگ آف اے ریویئرڈ سول اور اے ڈیٹی آن دس ارتھ ان اے باڈلی فارم. اسی طرح عام ہندو حضرات مانتے ہیں کہ اوتار کا مطلب ہے کہ خدا کا انسانی شکل اختیار کر کے دنیا میں آنا، یعنی کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے اور اچھائی کو اور گائیڈنس دینے کے لیے اللہ تعالیٰ خود یا خدا ان کے تصور میں خود زمین پہ آتا ہے انسان کی شکل اختیار کر کے. اور یہ تصور وہ لیتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 7 to 8 سے، جس میں لکھا ہے یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابھوتنام دھرمسیا تتات مان سجے مہم، وچ مینس دیٹ وین ایور دیر از اے ڈیکے آف رائچسنس او بھارتا اینڈ a rise of unrighteousness, I manifest myself to protect the good and to destroy the wicked. To establish the righteousness, I manifest myself in every age. سے سمبھوانی یوگے یوگے. لیکن ہندو کا اوتار اور خدا کے اس انسان بننے کا جو تصور ہے یہ وید کی کسی بھی کتاب میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. مطلب اگر آپ پوری وید کی کتابیں دیکھیں تو پوری وید کی کتابوں میں کہیں بھی یہ تصور موجود ہی نہیں ہے. اور جب ہم ہندو علماء سے یہ سوال کرتے ہیں، اگر ان سے یہ پوچھا جائے جو پیور ویدانتسٹ ہیں، پوری طرح سے جو وید کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ان لوگوں سے آپ یہ سوال پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سنسکرت لفظ اوتار کا مطلب خدا کی ایک حیثیت ہے. اٹ کی ناٹ ریفر ٹو آلمائٹی گاڈ کمنگ ڈاؤن ہمسیلف، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنی جگہ کسی اور کو بھیجے گا. اور یہی اسکالرس کہتے ہیں کہ جو وید کی کتابوں میں رشی کے آنے کا ذکر ہے
اور جس کو ہم اسلام میں نبی یا رسول کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الفاطر میں چیپٹر نمبر 35 ورس نمبر 25 میں وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت نہیں جس میں ڈرانے والا نہ گزرا ہو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، کہ ہر قوم کے لیے ہم نے رہنما بھیجا. اور ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے، جس میں سے 25 کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اور جیسا کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمام جیسے کہ ان کو پوری دنیا کے لیے تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر تمام مذاہب کی کتب میں ملتا ہے. اگر کسی کو کوئی سوالات ہوں تو حضرت کی اجازت سے بے شک. کیوں جی کوئی سوال؟ رافع. تو پھر وہ جو کنفیوژن ہے وہ پھر کدھر سے آئی تھی کہ زیادہ ایک سے زیادہ خدا ہیں؟ تو پھر وہ جو ہندو ہیں وہ کدھر سے بیک اپ کرتے ہیں اپنا وہ جو ریزننگ ہے؟ ٹھیک. جیسے کہ میں شروع میں عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے مذہب کو وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے نئے ریوائول کی ضرورت آتی جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ڈفرینٹ چیزوں میں، غلط باتوں میں اور سنی سنائی باتوں میں اپنے آپ کو تقسیم کرتے جاتے ہیں. اور ان کا جو کانسیپٹ ہے، اور چونکہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریوائول آف فیتھ کے لیے بھیجا اور تمام جہانوں کے لیے بھیجا. تو جتنی لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہاں سے جو ان کا جو ہندوازم ہے نا، اس وجہ سے یہ ڈائیورٹ ہو گئے ہیں اصل. لیکن ان کی تعلیمات یہی ہے کہ خدا پہ یقین رکھنا. یہ ہندو تو بہت پرانا مذہب ہے، عیسائیت جو اتنا پرانا نہیں. اس میں دیکھ لو کہاں سے 3 خدا آ گئے. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اکنوم جو بیسس جو کرتے ہیں 3 خداؤں کی، کہ ہر 3 جز ہیں، 3 پارٹ ہیں، باپ بیٹا روح القدس ہیں، اور تینوں کی اپنی اپنی جو انہوں نے نظریہ بنا دیا ہے. حضرت عیسیٰ کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ 3 کیا چیز ہے، بعد میں آ گئی. تو اسی طرح مذہب میں داخل ہوتی رہتی ہیں رسمیں، غلط بدعات. جب بدعات آتی ہیں تو پھر ایک کے بعد دوسری تیسری، کسی سے متاثر ہو گیا اسی کو خدا بنا لیا ہیں. اب جو جائے گی عورت پیروں کی قبر پہ دعا مانگنے کے لیے کہ مجھے پیر صاحب بیٹا دے دیں، اور اتفاق سے بیٹا پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے خدا تو پیر بن گیا نا. اب وہ اس کی مورتی بنا لے گی اس پیر کی، اور اس کو پوجنا شروع کر دے گی. تو اس طرح مذہب میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہاں، اس سے سوال کرو، اگلا اس نے کرنا ہے. ہاں، السلام علیکم. میرے 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ کہ وید کی کتابیں کتنی ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہیں کس نے لکھا ہے. وید کی جیسے کہ جو ایکچوئل کتابیں ہیں وہ 4 وید کی پارٹیشنز کیے ہوئے ہیں: اتھروا وید، سام وید، یجر وید اور رگ وید، جس میں سے رگ وید سب سے زیادہ اوتھینٹک مانی جاتی ہے. اور اس کا اوریجن ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس نے لکھی ہیں. لیکن اگر انٹرنیٹ پہ یا پڑھیں تو اس ٹاپک پہ تو آتا ہے کہ لارڈ کرشنا کے وقت، جن کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، ان کے وقت میں اس کی کمپائلیشن ہوئی تھی اور اس وقت اس پہ کام ہوا تھا. اور پھر جیسے کہ بتایا تھا محسن نے کہ اسمرتی وہ والی کتابیں جو ریویل ہوئیں یا جو سنی گئیں یا جن کو الہام ہوا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ کم از کم 5000 ایئرز اولڈ ہیں. اس کا اوریجن کہاں لکھی گئیں، کس کے اوپر نازل ہوئیں، کسی کو ابھی تک فی الحال معلوم نہیں ہے. پہلے کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پیچھے سے؟ اور بھی کسی کا تھا؟ ہاں، تم بشر بعد میں تھے. السلام علیکم. جی، سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو وید ہیں یہ کس زبان میں ہیں اور کدھر پڑھے جا سکتے ہیں؟ وید کے ویسے تو کتابیں لائبریری وغیرہ سے آپ ہو سکتا ہے لے لیں، پتہ کرنا پڑے گا. لیکن اوریجنل سنسکرت میں ہے. جی، اوریجنل سنسکرت میں ضرور.
یہ میرے ریفرنسز میں نے جو سارے ہیں لکھے ہوئے میرے پاس. ترجمے بھی ہیں اگر بتا دو ان کو ترجمے ریفرنس. یہ ایک ویب سائٹ ہے www.hindowebsite.com/Hinduism. تو اس کے اندر ان کی تمام کتابیں موجود ہیں جو آپ پڑھنا چاہیں نا. تو اگر اس میں رگ وید پورے حوالے کے ساتھ تمام کتابیں موجود ہیں. تو اچھا بشیر صاحب تم ادھر آگے. السلام علیکم. آپ نے بتایا کہ رشی بھی کہتے ہیں مانتے ہیں کہ آگے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. تو ہم مانتے ہیں کہ حضرت رام اور حضرت کرشنا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے. تو یہ جو ہندو شروع میں کیا مانا جاتا تھا ان کے بارے میں، اور آگے ان کے بارے میں کیا آگے ان کے بارے میں؟ اگر ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو ان کی تعلیمات حقیقتاً انہوں نے ایک خدا کی تعلیم دی ہے، جیسے کہ ہم نے بھی دیکھا. اور اس نے بتا دیا خدا کی تعلیم، بعد میں بگڑ کے مورتیاں بن گئے دیوتا. ہاں بتاؤ. اور دوسرا یہ کہ جو لارڈ کرشنا اور لارڈ رام ہیں ان کے ساتھ جو مائتھولوجی ہے، جو متس ہیں، ان کو ایسوسیٹ زیادہ کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ایک پیغمبر اور ایک نبی کی حیثیت سے، ایک رشی کی حیثیت سے ظاہر کرتے تھے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا مجھے پوجو یا میری عبادت کرو. انہوں نے کبھی ایسا کوئی پیغام نہیں دیا. پچھلی دفعہ کس نے کہا تھا حضرت عیسیٰ کے بھائیوں کے بارے میں؟ بھائی کا سوال کیا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ کے بھائی تھے کہ نہیں. کون تھا لڑکا؟ نہیں آیا ہوا آج؟ اسی کلاس میں تھا نا؟ جی اسی کلاس میں تھا. وہ بچہ شاید آج آیا نہیں ہے. اچھا، حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے اس دن تو ہمیں واضح نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا پچھلی ایک چھوٹے لڑکوں کی کلاس میں بتایا تھا شمیم صاحب، یہ بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، میں نے بھی پڑھا. کشتی نو میں لکھا بھی ہوا واضح طور پہ. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ میں اس کی عزت کرتا ہوں جس کا ہم نام ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں کہ یہ دوسری بعثت ہے حضرت مسیح کی ہیں. اور فرمایا کہ وہ مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا، بلکہ مسیح تو مسیح، میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں. مسلم ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 بھائی تھے جن کی میں عزت کرتا ہوں. 5 ایک ماں کے بیٹے تھے. عیسیٰ تو پیدا ہوئے نا بغیر باپ کے، باقی جب حضرت مریم نے شادی کی تو اس کے بعد پیدا ہوئے. صرف اسی قدر بلکہ میں تو اس کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدس سمجھتا ہوں. ان کی 2 بہنیں بھی تھیں. ہم فرماتے ہیں میں تو ان کی بھی عزت کرتا ہوں کیونکہ یہ سب بزرگ مریم بطول کے پیٹ سے ہیں، اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تعین نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا. گو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیوں نکاح کیا گیا، بطول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا ہیں. تو اور اس کے بعد اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جیمس کا نام لیا تھا نا شاید اس دن پچھلی دفعہ، ہے نا، بھائی کا. 4 بھائیوں کے نام یہ ہیں. یہ ہے اپوسٹولک ریکارڈز، پادری جو ہے جان ایلن گیلس کی لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. یہ سب یوسف اور مریم کی اولاد تھی. یہودا نام، ان 4 بھائیوں کے نام یہ ہیں: یہودا، یعقوب، شمون، یوزس. اور 2 بہنوں کے نام یہ ہیں: آسیہ اور لیدیا. یہ سوال جو تھا نا تمہارا کہ بھائی تھے کہ نہیں تھے، اس دن ہم بیان نہیں کر سکتے تھے صحیح طرح. ان کے حضرت مسلم نے لکھا ہے. اس لیے ہمیشہ یہی طریقے ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ کسی سوال اٹھتا ہو تو حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف پہلے رجوع کریں، کیونکہ اس زمانے میں آپ نے صحیح طرح ہمیں گائیڈ کیا کہ اور بتایا بھی ہے. تو اگر وہاں نہ ملے
تو پھر کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یعقوب جو یہاں اردو میں لکھا ہوا اسی کو جیمز میرا خیال ہے کہتے ہیں انگلش میں. جیمز کو یعقوب. کیا وجہ ہے جیمز کو یعقوب کہتے ہیں؟ ویسے یعقوب اور ترجمہ کرتے ہیں کہ جب یہ مختلف زبانوں میں گیا ہے، جیسے اسپین میں گیا ہے تو وہاں مطلب یعقوب کا ترجمہ اور انگلش میں اور جگہ اور جو کرتا ہے حضرت یعقوب جو نبی تھے ان کا ترجمہ تو آپ جیمز نہیں کرتے، ان کو جیکب کہتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں انگلش میں مختلف ترجمے کو لے لیے. پتہ نہیں جب یہ کنگز جیمز میرا خیال ہے انگریزوں کی مرضی ہے، جس کو مرضی دھونس جما لی. اچھا. جس طرح یہ بہت سارے اور ترجمے بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کیے ہوئے ہیں. جیسے زرتشت نبی کو بھی ہاں بدل دیا ہے اسے. تو یہ ہیں ساری باتیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی سوال ہندوازم کے بارے میں سبھی تمہارے پاس پھر آئے گا سوال؟ نماز کا وقت ہو رہا ہے، بس ایک چھوٹا سا سوال کر دو. جی تو چھوٹا سا یہ حضرت مسیح موعود کو جو آپ نے انفارمیشن پڑھی ہے روحانی طور پہ ملی تھی یا انہوں نے خود ہی ریسرچ کیا تھا؟ صاحب نے جو حوالہ دیا ہوا ہے کشتی نو میں وہ اس کا پادری کی جو کتاب ہے اس کا دیا ہوا ہے، لیکن اس پہ یقین تھا حضرت مسیح کیونکہ چشمہ مسیح میں بھی آپ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ میں اس کا نام اس کی عزت کرتا ہوں، ان کے بھائی کو بھی بلکہ لکھا ہوا ہے. بائبل تو یہ کہتی ہے، بائبل تو ویسے جو کہتی ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بھائیوں کو کہتی ہے وہ آپ پہ ایمان نہیں لائے تھے، اکثر یہی کہتے ہیں کوٹیشن بائبلس کی. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ وہ مومن تھے، وہ ان پر یقین ایمان لائے ہوئے تھے، وہ وحدانیت کے قائل تھے، چشمہ مسیح میں لکھا ہوا ہے. اور پولوس نے آ کے سارا اسلام بگاڑا اور یہ ٹرینٹی اور یہ نظریہ پیش کیا. تو اس لیے اس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ نے بھی ہم کو بتایا ہوگا، کیونکہ بائبل کی جو انفارمیشن ہے کوٹ انگلش بائبل ورشن تو یہاں ہے نہیں. ہے کسی کے پاس بائبل؟ دیکھو تم لوگوں کو اردو میں سمجھ نہیں آنی بائبل سے. اب مثلا یہ ایک متی کی باب 12 متی میتھیو جو ہے اس میں لکھا ہے جب وہ بھیڑیے سے یہ کہہ رہا تھا، اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے. کسی نے اس سے کہا کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تو اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں. ریل بھائیوں سے انکار کر دیا، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے. ان کے نزدیک وہ ایمان نہیں لائے تھے. پھر لوکا میں لکھا ہے کہ پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک نہ پہنچ سکے، رش تھا بہت زیادہ. اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور یوحنا میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کی قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید قیام میں نزدیک تھی. پر اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا تاکہ جو کام کرتا ہے اسے تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے. اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے. بس یسوع نے ان سے کہا. حضرت مسیح علیہ السلام لکھتے ہیں چشمہ مسیح میں کہ چشمہ مسیح میں لکھتے ہیں کہ یہ مذہب جو عیسائی مذہب کے نام سے شہرت دیا جاتا ہے دراصل پولوسی مذہب ہے. پول کا ہے یہ مذہب، نہ مسیح کا، کیونکہ حضرت مسیح نے کسی جگہ تثلیث کی تعلیم نہیں دی اور جب تک زندہ رہے خدائے واحد لا شریک کی تعلیم دیتے رہے. اور بعد ان کی وفات کے ان کا بھائی یعقوب بھی جو ان کا جانشین تھا اور ایک بزرگ انسان تھا توحید کی تعلیم دیتا رہا.
मैथ्यू का निकाल लो वाला, ये मेरे वहाँ से लाए हो, मेरे लाए हो तो इसमें अगर तुम्हें अगर इसकी चाहिए उर्दू और इंग्लिश की गाइडेंस के किस नाम से इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो एक चिट बीच में कागज़ पड़ा हुआ है ना, इसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों नाम लिखे हुए हैं, इससे पता लगेगा। मैथ्यू तो मैथ्यू वो तो वैसे ही पता लग जाएगा। ये सारे मशहूर हवाले हैं, इसलिए तलाश का नहीं, बाद ऐसे हवाले होते हैं जो उर्दू में और नाम से होते हैं। बाब 12 आयत 46 to 50। तो अज़म साहब लिखते हैं कि वो ये था है और बुज़ुर्ग इंसान था, तौहीद की तालीम देता रहा और पलूस ने खाम खा उस बुज़ुर्ग से मुखालफत की। चश्मा मसीह में लिखा है। फिर चश्मा मसीह में यह भी लिखा है, याकूब हज़रत ईसा का भाई जो मरियम का बेटा था, वो दर हकीकत एक रास्तबाज़ आदमी था। वो तमाम बातों में तौरात पर अमल करता था और खुदा को वाहिद ला शरीक जानता था और सूअर को हराम समझता था और यहूदियों की तरह बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज़ पढ़ता था और जैसा कि चाहिए था वो अपने तईं एक यहूदी समझता था। सिर्फ़ ये था कि हज़रत ईसा की नबूवत पर ईमान रखता था, यानी यहूदियों वाली प्रैक्टिस तौरात जो, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम आए थे ना हज़रत मूसा की तालीम फैलाने के लिए, सारी बातें वो करता था लेकिन हज़रत ईसा पे ईमान रखता था। इसलिए ये जो बात लिखी है कि बाइबल से हटके है, इसका मतलब अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई थी। हमारा यही सवाल था ना। तो लेकिन पौलुस ने बैतुल मक़दिस से भी नफ़रत दिलाई। आखिर खुदा ताला की गैरत ने उसको पकड़ा और एक बादशाह ने उसको सूली दे दिया। अच्छा, ये 46-50 While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside, wanting to speak to him. Someone told him, "Your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to you." He replied to him, "Who is my mother and who are my brothers? Who is my mother and who are my brothers?" Pointing to his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." और उस तरह के और बाकी भी हवाले हैं। तो ये तो नहीं मानते, हालांकि हज़रत मरियम भी साथ गई हैं, हम तो ये कहते हैं कि वो भी साथ गई थी। आपको यकीन था तो साथ रही हैं, सफ़र में कश्मीर तक पहुंची हैं और मरी में गई और वहाँ तदफीन हुई। तो ये तो माँ को भी निकाल देते हैं फिर पता नहीं इज्जत क्यों करते हैं हज़रत मरियम की, हैं। तो बहरहाल ये जो तुम ये कह रहे थे कि सिर्फ बाइबल के हवालों से नहीं, ये तो साबित हो गया कि उनके भाई और बहनें थीं, और ये भी साबित हो रहा है इस हवालों से कि बाइबल उनको उस पर ईमान लाने वाला नहीं समझती थी, लेकिन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम समझते थे कि ईमान लाए थे उन पर। ख़ास तौर पे याकूब की मिसाल थी, जेम्स जिसको कहते हैं। ठीक।